ہمارے قوم کا عالمیہ ہے، یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ لوگ خرچ کر کے جلسے کرتے، 2-3 لاکھ روپیہ لوگوں کے پاس جلسہ کرنے کے لیے ہے، لیکن افسوس اپنے امام کو دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں تو صرف 7 سے 8 ہزار روپیہ، 4 سے 5 ہزار روپیہ۔ بہت افسوس ہوتا ہے اپنے قوم کے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے کہ لاکھوں روپیہ اپنے شادیوں میں ناجائز لوگ خرچ کر دیتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کی جب بات آتی ہے، امام صاحب سے جب مصافحہ کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے پاس کوئی پیسے نہیں۔ اگر امام صاحب نے 2100 روپیہ مانگ لیا تو ایسا لگتا ہے کہ امام صاحب نے ان کا گھر رجسٹری کروا لیا ہے۔ 10 ہاتھ کودتا ہے، اور جلسہ کروائیں گے تو صرف ایک رات کے لیے مقرر کو 30,000 روپیہ دیں گے۔ ابھی ویڈیوز بھی کئی ساری لیک ہوئی ہیں جس میں کوئی 40,000 کی بات کر رہا ہے، کوئی 50,000 کی بات کر رہا ہے، کوئی 30,000 کی بات کر رہا ہے۔ تو 30,000 40,000 شاعروں کو، خطیبوں کو دینے کے لیے ہمارے قوم کے پاس لمبی لمبی رقمیں ہیں، لیکن اپنی مسجد کے امام کو دینے کے لیے صرف 5 سے 6,000 ہیں، 7,000 8,000 ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، آپ کا امام آپ کے ساتھ، آپ کے مصیبت میں، آپ کے پریشانیوں میں، آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے امام کو دیا کیا۔ وضو کرنے کا طریقہ آپ کا امام بتاتا ہے، غسل کا طریقہ آپ کا امام بتاتا ہے، نماز آپ کی درست آپ کا امام کرواتا ہے، اس کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ قربانی فری آپ کروائیں، عقیقہ فری کروائیں، فاتحہ فری کروائیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تعویذ آپ فری بنوائیں، پھونک فری ڈلوائیں۔ اگر 2 بجے رات میں آپ کا پیٹ درد کرنے لگا ہے تو آپ بھاگ کر کے امام صاحب کے پاس آتے ہیں، امام صاحب کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، امام صاحب کو جگاتے ہیں کہ اٹھیے میرے بچے کو پھونک ڈالیے، اور امام صاحب کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ امام صاحب سے مصافحہ ہی کر لیجیے۔ ہمارے قوم کا بہت بڑا عالمیہ ہے، آپ کا امام پوری بستی کے لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور پوری بستی کے لوگ مل کر کے ایک امام کو نہیں خوش کر پا رہے ہیں۔ سوچنا پڑے گا۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جب بھی 2.5-3 لاکھ والے جلسے ہوں اور مسجد کے امام کو بلایا جائے، جس گاؤں میں 2.5-3 لاکھ والا جلسہ ہو، جس قصبہ جس محلے میں 2.5-3 لاکھ والا جلسہ ہو، اور جب مسجد کے امام کو بلانے کے لیے جائیں تو وہ جانے سے منع کر دے، اور جب پوچھا جائے کہ آپ کیوں نہیں جائیں گے تو آپ بے تکلف کہہ دیجئے کہ دیکھ لیجئے ہم آپ کے سکھ دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جب ایک آواز آپ مجھے دیتے ہیں، آپ کے گھر پر ہم دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 30,000 پر خطیب کو تقریر کرنے کے لیے آپ نے جلسے میں بلایا ہے، 20,000 پر شاعر کو بلایا ہے، 20,000 آپ شاعر کو گن دیں گے، 30,000 خطیب کو گن دیں گے، اور جب امام صاحب کے لفافہ کی باری آئے گی تو ہم نے کہیں کہیں دیکھا ہے کہ امام صاحب کا کوئی لفافہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہہ دیتے ہیں ارے امام صاحب تو اپنے ہیں، امام صاحب خالی رات بھر جائیں تمہارے جلسے کی زینت بنے بیٹھے رہیں، امام صاحب کے بیوی بچے ہیں نہیں، امام صاحب کا کوئی پریوار تو ہے نہیں۔ صاف منع کر دیجئے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ جب بھی جلسہ میلاد کروانا ہو، آپ کے شہر، آپ کے قصبہ میں بہت سارے ایسے عالم ہیں جو باشرہ ہیں، ان کو بلائیے اور کہیے حضرت ایسا بیان کیجئے جس سے قوم کا فائدہ ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو 2.5-3 لاکھ والے جلسے ہو رہے ہیں نا، یہ سب بند ہو جائیں گے، اور خطیب اپنے اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں گے، کسی مسجد کے امام بنیں گے یا کسی مدرسے کے مدرس بنیں گے۔ تب احساس ہوگا۔ بہت سارے خطیب ہیں، بہت سارے نقیب ہیں، بہت سارے شاعر ہیں جنہیں میں جانتا بھی ہوں، نہ کہیں وہ پڑھاتے ہیں، نہ کسی مسجد میں وہ امامت کرتے ہیں، صرف اور صرف سال کے 12 مہینہ وہ پروگرام کرتے ہیں۔ بہت سارے ہم پیروں کو جانتے ہیں، ایک نہیں درجنوں پیروں کو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھاتے ہیں، کسی مسجد میں امامت نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف پروگرام کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام کے چکر میں ایک وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اسٹیج پر ٹھاٹھے مار کر کے چلائیں گے ہم یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح دین سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ یہ جو چند جملے ہم نے بیان کیے ہیں، اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اگر کسی کو میری ذات سے یا میرے سخت جملوں سے تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔